کی رضا پہ راضی نہیں ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں. اگر کسی شخص کا جانور کمزور ہے تو وہ اس غم میں گھل جاتا ہے کہ میرے پڑوسی کا جانور بھاری ہے، اور اگر کوئی شخص 30-40 لاکھ کا جانور لے آتا ہے تو وہ اس کی نمود و نمائش اس خیال کے ساتھ شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں مقبول بارگاہ ہوں. تو جب قربانی کی اصل روح سے ہی ہم آشنا نہیں ہیں تو پھر جو قربانی ہم کر رہے ہیں کیا یہ حقیقتاً قربانی کہلائے گی؟ یوسف، بہت اچھا سوال ہے. تقسیم پہ رضا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں شکوے میں پڑتے ہیں؟ میں اس چیز کو اس طرح سمجھ پایا ہوں کہ ہم شریعت کا علم نہیں رکھتے. بالکل. اگر شرعی قوانین، اللہ عز و جل کی تقسیم کے جو قوانین ہیں شریعت نے جو ہمیں بتائے ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں تو پھر ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ اس نے 50 لاکھ کا جانور لے لیا، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم لاکھ روپے کا جانور لائیں. دیکھیں، رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں نیتوں کا سودا ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. ہمارے پیسے، ہماری قربانی ایک طرف ہے، ہماری نیت کیا ہے. رب عز و جل کی بارگاہ میں ایک دھرم اخلاص اور نیت کے ساتھ کسی شخص کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے، وہ کروڑوں دھرموں پر حاوی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو یہ سوچ کے قربانی کرے نا کہ رب کریم نے ہمیں لاکھ روپے والا جانور عطا تو فرمایا، پھر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھ بھال میں کہ میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس کار کیسے آ گئی. یہ رب کی تقسیم ہے، اس کی عطائیں. آپ نے کبھی نیچے دیکھا کہ آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سے نیچے والے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے؟ نیچے نہیں دیکھ رہے ہیں نا، ہم اوپر دیکھ رہے ہیں. ہم نیچے بھی تو دیکھیں. ہماری جو رب کی جو تقسیم ہے اس کو ہم نیچے بھی تو دیکھیں. آج ہمارے پاس کار والا جو ہے وہ بولتا ہے یار میرے پاس کار ہے تو اگلے کے پاس لینڈ کروزر ہے. تو یہ شکوہ ہے. اس تقسیم میں ہم رب ذوالجلال کے اطمینان نہیں ہے، ہمیں قلبی اطمینان ہمیں نہیں ہو رہا. اس کی وجہ، مین وجہ یوسف یہی ہے کہ ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے. دین سے دوری. اگر شریعت کا علم ہو، دین کے قریب ہو، دین سے دوری کی وجہ سے اس طرح کے شکوے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اس طرح شکوے علماء فرماتے ہیں کرنا بھی گناہ ہے. ہمیں اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جیسا بھی ہے قربانی پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں استطاعت دی ہے لاکھ روپے کی، 2 لاکھ کی، تو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں. دوسرے کو رب نے 50 لاکھ کی، کروڑ روپے کی سعادت دی ہے تو اس کو کر لیں. اچھا، اس میں آج کل یہ بات بھی بہت آتی ہے یوسف کہ کوئی بڑا جانور لے آیا تو محلے والے بولتے ہیں، آپس میں چیما گوئیاں ہوتی ہیں کہ یار یہ تو دکھانے کے لیے لایا ہے، یہ تو دکھاوا اور شو کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا جانور لایا ہوں. حلال میں نہیں ہو سکتا اتنا، حلال میں اتنا نہیں ہو سکتا. اس طرح بہت کہا جاتا ہے. گفتگو جو ہے نا یہ شریعت کی روح سے قابل گرفت ہے، قابل پکڑ ہے. اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے بدگمانی کی. مسلمان کی فطرت نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی کرے. بالکل بالکل. کہ اس کا مال حرام کا ہے معاذ اللہ اور یہ اتنا دکھاوا کر رہا ہے. اور نہ آپ کو رب کریم نے قدرت دی ہے کہ آپ کسی مسلمان کی نیت کو سمجھ جائیں. ہمیں کیا قدرت ہے؟ ہمیں بالکل کچھ بھی قدرت نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت کو سمجھ سکیں. نیتوں کا حال میرا رب عز و جل جانتا ہے اور وہ نیتوں کے اخلاص کی وجہ سے ہی ثواب عطا فرماتا ہے. ایسے ثواب نہیں مل جاتا ہمیں. نیتوں کا جو اعتبار ہوتا ہے اس حساب سے ہمیں ثواب عطا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو اچھا کرنا چاہیے. رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ہمیں امید ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوگی، ہمارا لاکھ روپے کا جانور بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور آپ نے رب کی تقسیم پر رضامندی کی جو وضاحت پیش کری خوبصورت، اس پہ مجھے شعر یاد آیا کہ اس کی قسمت میں سرفرازی ہے. اس کی قسمت میں سرفرازی ہے کہ رب کی تقسیم پر جو راضی ہے. بے شک بے شک. اچھا، اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ سکتے